بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، کیا تم جانتے نہیں کہ میں بندے کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت اور مشکل گھڑی ہے، اس پر بھی مدد کیوں نہ کرو؟ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی بار یہ عمل کر لے تو میں اس کی ہر مصیبت میں مدد کرتا ہوں۔ اے ابن آدم، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بندہ مشرق سے مغرب کو گناہوں سے بھر دے تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی اس کو بخشش دوں گا۔ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت تشریف لائی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، میرا شوہر جس کا نام صفوان بن معطل ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتے ہیں، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ روزہ توڑنے کا کہتے ہیں، اور وہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت صفوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمام حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک اس کی اس شکایت کا تعلق ہے کہ وہ یہ نماز پڑھتی ہے اور میں اسے مارتا ہوں، تو یہ دو صورتیں پڑھتی ہے جس میں اسے منع کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صورت ہوتی ہے تو وہ بھی لوگوں کو کفایت کرتی ہے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، جہاں تک روزہ توڑنے کا حکم ہے تو یہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور روزہ ترک نہیں کرتی، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز فجر پڑھتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق مشورہ ہے کہ ہم اس وقت تک بیدار نہیں ہوتے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جس وقت اذان ملے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشتواری ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھے گی تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ وہ صرف بھوک اور پیاسا مرنے والی بات ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس عورت پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ ہی آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے کے لیے نکلے تو راستے میں عورتیں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے ناقص دین اور ناقص عقل رکھنے والی کسی ہوشیار مرد کی عقل کو کم تم سے زیادہ ضائع کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، عورت کی گواہی مرد کی گواہی کی نصف ہے یا نہیں؟ وہ عورت بولی، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کی عقل کا نقصان ہے، اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کی دین کا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم سامان سفر باندھیے اور زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ سارے سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لے کر جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند فرمائیے وہی پیش کروں گا۔ فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے حصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر ایسا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اس چشمے میں سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا، آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیسی حیرانی نہیں ہوگی، یہ بات ہی حیرانی والی ہے، تو حیرانی تو ہونی ہی چاہیے۔ غلام نے عرض کیا، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں اس خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر ایسا مارا تو اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا واقعی آپ وہی خلیل اللہ ہے؟ فرمایا، ہاں، میں ہی اللہ کا خلیل اللہ ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی وقت اس کا دامن نکل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ دیا۔ جب وہ نور اٹھا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھایا گیا یا زمین میں دفن کر دی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر 70 قسم کے خوبصورت کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر اعظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئیں۔ میں نے تمام ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا مگر ان میں سے کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا۔ جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا مالک میں تھا۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا مال جمع نہیں کر سکو گے جتنا کہ مال میں نے جمع کیا۔ سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے۔ جواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی جو بڑی زاہد، عابد اور پرہیزگار تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ایک لونڈے سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد اور زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا، تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا، اس کمبل کے سوا میرے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن کے وقت پہن لیتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے وقت اتنا جمع کر لیتا جس سے روز افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور اس سے بہت صدمہ پہنچا۔ وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے بیٹھی ہوگی، میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر برگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ،
پاک تو جانتا ہے کہ میں تو اسے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا کروں گا، میں تو اس سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو وہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا، اور ایک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ اور یہ ایسا بیش قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی، مگر مجھے کچھ نہ ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی، اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے جاؤں، کیسے لوٹوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرمایا۔ شہزادی بولی، تم اسی جگہ واپس جاؤ جہاں تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور بروزاری کے ساتھ برگاہ خداوندی میں یوں دعا مانگو، اے اللہ تعالیٰ، میرے مالک، میرے خالق، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمائے ہے تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اگر آخرت کی ذخیرے میں سے عطا فرمایا تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسے ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موتی واپس لے لیا۔ اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی، تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولاد اللہ کے سائے میں ہوگی، ماں سوا ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں۔ اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کو ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے اجر کی توفیق اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالصمد بن موکل فرماتے ہیں، حضرت وہاب بن منبع نے فرمایا، میں نے زبور شریف کی آخری 3 سطروں میں پڑھا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، مجھ سے سنو، میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا، مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو، میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ میرے عذاب سے خوف رکھتا ہوگا تو میں اسے عذاب نہ دوں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو، میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے حیا کرتا ہوگا، شرم کرتا ہوگا، تو میں اس حافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو، میں حق کہتا ہوں، اگر میرے کوئی بندہ مشرق سے مغرب تک گناہوں کو بھر دے، اور پھر بکری کی دودھ دونے کی مقدار جتنا بھی آ جائے، شرمندگی آ جائے، اور مجھ سے ایک ہی بار مغفرت طلب کر لے، تو اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا، تو میں آسمان سے زمین تک گرنے والی بارش کے قطروں سے بھی زیادہ جلد اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اے داؤد، مجھ سے سنو، میں حق کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی نیکی لے کر آئے گا تو میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اگر یہ بات ہے تو جو تیری معرفت رکھتا ہے اس سے جائز ہی نہیں کہ تو اسے اپنی امید توڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، داؤد، میرے ولیوں کو تھوڑا سا عمل ہی کافی ہے، جیسا کہ کھانے میں نمک چٹکی بھر ہی کافی ہوتا ہے۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ میں کب ان کو اپنا ولی بناتا ہوں؟ جب ان کا دل شرک سے پاک ہو جائے، ان کے دل سے شرک ظاہر ہو جائے، اور ان کے اعتقاد مضبوط ہو جائے کہ جنت اور دوزخ میری قبضے میں ہے، میں ہی زندگی اور موت کا مالک ہوں، اور قبروں میں لوگوں کو میں نے ہی اٹھانا ہے، میں نہ ہی بیوی رکھتا ہوں نہ ہی اولاد، بس جب میں ان کو موت دوں اور ان کے پاس تھوڑا سا عمل ہو جس پر وہ یقین رکھتے ہوں، تو میں اس تھوڑے عمل کو ان کے لیے زیادہ کروں گا۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے میرے بندے کون سے ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے میرے ہاں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ اس کا جو میرا دیے ہوئے مال پاس رکھنے کے بجائے دینے والے پر خوش ہوتا ہے۔ داؤد، کیا تم جانتے ہیں کہ کون سے فقراء افضل ہیں؟ وہ جو میرے فیصلے اور تقسیم پر راضی رہتے ہیں، اور جو رزق میں ان کو عطا کرتا ہوں اس پر میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے کس کو لمبی عمر عطا کرنا مجھے محبوب ہے؟
اس کو جس کی لا الہ الا اللہ کہتے وقت کانپ اٹھتی ہے۔ میں اس کو موت دینا اس طرح ناپسند کرتا ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹی کی موت ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ موت ضروری ہے، میں جانتا ہوں کہ اسے اس گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں خوش رکھوں، کیونکہ اس گھر میں یعنی دنیا کی نعمتیں اور آزمائشیں اور ان کی آسانیاں بھی شدت ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے تو دشمن ہیں، ان کے فتنے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ان سے امن نہیں، اس لیے میں اپنے ولیوں کو جنت بھیجنے میں جلدی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد سور پھونکنے جانے تک فوت نہ ہوتے۔ اے داؤد، جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو میں ہو جانتا ہوں۔ تم جو سوچ رہے ہو کہ میں نے نیک بندوں کو موت دے کر ان کی عبادت کو منقطع کر دیا ہے، اے داؤد کیا تم جانتے ہیں نہیں کہ میں مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ تم مومن کے پاکیزہ جسم کو زمین کی تہوں میں بھی دیکھو گے۔ جب تک چاہوں گا عرصے دراز تک اسے یوں ہی رکھوں گا تاکہ اس کے سبب اس کے اجر میں اضافہ ہو۔ اسے قیامت تک اپنے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا۔ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، اس وجہ سے تو نے خود کو الرحمن الرحیم کہا۔ یا اللہ، جو تیری رضا کی خاطر کسی بیمار کی تعزیت کرے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس پر ایمان کی چادر پہناؤں گا اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا اجر کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو تیری رضا کی خاطر بیویوں اور یتیموں کے لیے توڑ دھوپ کرنے والا ہو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن وہ میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو کانوں سے پر بہنے لگے اس کا اجر کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تیرے بندوں پر سب سے مشکل گھڑی قبر میں ہوتی ہے، تیرے بندے اس قبر کے عذاب سے کیسے بچے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے قرآن میں موجود سورۃ ملک کو مغرب کے بعد باقاعدگی سے پڑھا اس پر قبر کا عذاب ڈل جائے گا، ہٹا لوں گا، میں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سورۃ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔